الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، تمام تر مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا روزی رسا اور مشکل کشا ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ، منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، معززات، ماں اور بہنوں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: افضل الکسب عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور. اس کائنات کے اندر سب سے بہترین کمائی جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا، اور جو ساری کمائیوں سے بہتر کمائی ہے، وہ ہاتھ سے کمانا ہے. وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور یہ ہر بیع مبرور ہے، جس کا مطلب ہے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کے بہت قریب ہے اور اللہ اسے بڑا پسند کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس نے کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، ماپ تول میں کمی نہ کی ہو، چیز دکھائی اور بیچی کچھ اور نہ ہو، لالچ اور طمع نہ ہو، خیانت نہ ہو، کسی طریقے سے اس شخص کو الجھا کر زیادہ پرافٹ لینے کی کوشش نہ کی گئی ہو. اگر ایسا ہوا تو نہ وہ اللہ کا محبوب ہے، نہ اس کی تجارت اس کو قیامت کے دن کوئی فائدہ دے گی. حالانکہ تجارت کو وہ کوئی بھی ہو، کپڑے کی دکان ہو، جوتے کی دکان ہو، مل ہو کپڑے کی، یا سامان ہو، گھر کا ضروری سامان کی دکان ہو، یہاں تک کہ
ریڑھی پر فروٹس لگایا ہوا ہے یا سر پہ کوئی چھابڑی اٹھائی ہوئی ہے، اگر وہ ایماندار ہے اور سچا ہے، بات کرتے ہوئے سچ کے ساتھ بات کرتا ہے، التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ، یہ سر پہ چھابڑی اٹھانے والے کا اور ریڑھی گھسیٹ کر ایک ایک گلی اور محلے میں جانے والا اگر یہ سچ بولتا ہے تو اس کا رزلٹ یہ ہے، انعام یہ ہے، قیامت کے دن اللہ اسے انبیاء کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ تجارت بہت بڑا کام ہے، بڑا افضل کام ہے اللہ کی نظر میں۔ رسول کریم علیہ السلام نے بھی تجارت کی ہے، آپ نے بکریاں بھی چرائی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا مال بھی لے کر گئے، اور صحابہ کرام دنیا کے جس کونے تک مال تجارت لے کر گئے، وہاں تک اگر اسلام کی کرنیں پہنچی ہیں تو صحابہ کی تجارت میں سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے پہنچی ہے، اور وہ مان گئے کہ یہ جو آنے والا تاجر ہے، جو کہتا ہے سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، خیانت نہیں کرتا ہے، مال دکھا کر بیچتا کچھ اور نہیں ہے، ڈیلیوری کسی اور چیز کی نہیں دیتا، یار جو کاروبار میں اتنا صاف ستھرا ہے وہ ایمان میں بھی اتنا صاف ستھرا ہے، اور ایمان اس کا اگر ٹٹولا جائے تو پھر پتہ چلنا چاہیے یہ ایمان کہاں سے لیا، یعنی اس کا نبی بھی سچا ہے اور نبی کا رب بھی سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور آپ تمام بھائی تقریباً تاجر ہے، بہت سارے بھائی مزدوری کرتے ہیں، ملوں میں جاتے ہیں، کسی کا اپنا کام ہے، کوئی کسی کا کام کرتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے، طبرانی کی روایت ہے، اکثر آپ علیہ السلام یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں کو برکتوں سے بھر دے، میری امت کی صبح میں برکتیں پیدا فرما۔ مطلب یہ ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں، ناشتہ کریں، کھانا کھائیں، اور سورج طلوع ہو رہا ہے آپ تجارت کے لیے نکل جائیں۔ جو شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس دعا کے مطابق نکلے گا کبھی خسارہ کھا کر واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت رکھ دے۔ جو 11 بجے تک سوئے، 10 بجے تک سوئے، 12 بجے تک سوئے، پھر جا کے دکان کا شٹر کھولے، اس کے لیے محمد کریم علیہ السلام کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ آدمی بابرکت ہے، یا اس کا مال برکت والا ہے، یا وہ فائدہ ہی فائدہ لے گا، وہ نقصان اٹھا کے آ سکتا ہے۔ آدھی رات تک دکان کھلی ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے صبح کے لیے برکتیں ہی برکتیں مانگی۔ صبح تجارت کرنا تو دور کی بات، یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتا ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت دکان کھولے، چاہے جائے کہ پورا بازار بند ہے، چاہے جائے کہ آپ کو یقین ہے اور آگے 2 گھنٹے تک گاہک کبھی بازار کا منہ نہیں دیکھے گا، اگرچہ آپ کو یقین ہے کہ یہ بازار 11 بجے سے پہلے نہیں کھلتا، آپ 7 بجے آ کر بیٹھ گئے، آپ گاہک کو چھوڑیں، آپ کو رسول اللہ کی دعا مل چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد جو آپ کے پاس آئے گا وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا برکتوں سے بھرا ہوا گاہک ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ ہر شخص کے لیے جس نے کلمہ پڑھا ہے، افسوس کی بات ہمارے 20 25 برس کے نوجوان وہ ناکارے ہیں، نکمے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ اچھا جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، یار جتنی میری تعلیم ہے، جو میرا سٹیٹس ہے، جو میرا معیار ہے،
جو میرے باپ کی کرسی ہے، جو خاندان والے جن پوسٹوں پر ہیں، جب تک وہ پوسٹ نہیں ملے گی گھر میں بیٹھا رہوں گا۔ یہ بھی شریعت کے خلاف چل رہا ہے۔ سٹیٹس اور معیار اور بلندی یہ تو تقویٰ ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال رزق کی تلاش کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ وہ اس لیے نہ رکے کہ یہ جاب میرے سٹیٹس کی نہیں ہے، اب میں پی این لگ جاؤں، اب میں نے ایم اے کیا ہے اور اب میں پھلوں کی ریڑھی لگاؤں، اب میں نے بی اے کیا ہے اور میں کلرک کی جاب کروں۔ جب تک تمہارے لیول کی نوکری تمہیں نہیں ملتی، تمہیں آزاد رہنے کا بھی شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ کوئی کام جو تمہیں مل جائے، اسلام میں کوئی کام حرام اور حقیر نہیں ہے، حقیر کوئی کام نہیں، بشرطے کہ راستہ حلال ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کی بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کا مال لے کر نہیں جاتے، نعوذ باللہ آپ فرما نہیں سکتے تھے میں کوئی اس کا نوکر ہوں جو اس کا مال لے کر جاؤں اجرت پر۔ سید الانبیاء ہیں، کام کر کے دکھایا کہ جب تک تمہیں تمہارے لیول کی نوکری نہیں ملتی، عام کام کو حقیر سمجھ کے مت چھوڑو، ورنہ اللہ تمہیں ساری کائنات کے لوگوں میں حقیر بنا دے گا۔ نہ تمہیں تمہارے مطلب کی جاب ملے اور نہ لوگوں کی نظروں میں تمہارے لیے عزت ہو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجارت کے حوالے سے یہ ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہے، وہ بھائی سنیں جو دکاندار ہے، جو کریانے کی دکان چلاتے ہیں، بار بار جنہیں آٹا دال وغیرہ تول کر دینا پڑتا ہے، یا وہ کپڑے والا جسے کپڑا ماپ کر دینا پڑتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحاب الکیل والمیزان انکم قد ولیتم امرین ہلکت فیہما الامم السابقۃ قبلکم۔ آپ نے فرمایا اور چیزیں تولنے والوں، کریانے کی دکان ہے جیسے آٹا دال وغیرہ وغیرہ جو تول کر دیتے ہیں، کپڑا جو ماپ کر دیتے ہیں، او ماپ تول کرنے والوں، اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد کر دی ہے۔ اے ماپ تول والوں، تمہیں کیا معلوم انکم قد ولیتم امرین، ایسی دو چیزوں کا اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ہے کہ تم سے پہلے ان دو چیزوں کی وجہ سے اللہ نے قوموں کی قومیں تباہ و برباد کر دی تھی، قوموں کی قومیں تباہ ہو گئی، کوئی ان میں سابقہ ان میں کوئی زندہ نہ بچا۔ اے ماپ تول کرنے والوں، خود سے پہلی امتوں کی طرف دیکھنا، جو ماپ تول میں کمی کرتے تھے اللہ نے کسی ایک کو بھی زندہ باقی نہیں چھوڑا تھا۔ جو کوئی چیز ماپتے ہوئے یا کپڑا دیتے ہوئے ڈنڈی مارتا ہے، اللہ نے ان قوموں میں سے کسی ایک کو بھی کائنات میں زندہ نہیں چھوڑا۔ اے وہ لوگوں جو یہ تجارت کرتے ہو، دکھانا کچھ اور بیچنا کچھ اور، ڈسپلے پر جو چیز موجود ہے گاہک اس کو دیکھ کر آتا ہے، یار یہ چیز مجھے تول دیں، لیکن اس کے پیچھے ردی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے ناکارہ چیزیں پڑی ہوئی۔ یاد رکھنا اللہ نے ان میں سے کسی ایک کو زندہ نہیں چھوڑا، اور تمہاری اس بے ایمانی کی وجہ سے نہ تم دنیا میں جی پاؤ گے، نہ تمہاری اولاد فرما بردار ہوگی، نہ تمہیں یہ رزق سکون دے گا۔ ورنہ کروڑ پتی لوگ جن کے کئی بنگلے ہیں اور کاروں میں سے سمجھ نہیں آتی آج کون سی کار فیکٹری لے کر جائے، ملازم باوردی کھڑے ہیں، گھر میں کھانا پکانے والے درجنوں لوگ موجود ہیں، وہ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے ان کے رزق میں سے برکتوں کو اٹھا لیا، ظاہری طور پر تو امیر بن گئے، چلو یار اس کو کون سا پتہ چلا، اس کو کون سا پتہ چلا، میں نے مال بیچا، کچھ اچھا رکھ دیا اور تھوڑا سا اس میں ملاوٹ کر دی، من غش فلیس منا، اب دھوکہ دینے والا میرے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ چکا۔ یار 10,000 کے لیے، 10,000 کیا 1 کروڑ کے لیے، 1 کروڑ کیا 1 ارب روپیہ ہو،
اور ایک طرف حضرت محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو کتنا بڑا بد نصیب ہے، 1 کروڑ کو تو نے اپنا لیا اور محمد کریم کا ہاتھ چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ملاوٹ رتی برابر بھی اگر جان بوجھ کر ہو گئی، جس چیز کی بات ہوئی ہے، جو سیمپل دیا ہے، جس کو اس نے ایکسیپٹ کیا ہے، ہاں یہ مال اچھا ہے، یہ مجھے بھیجو، وہی بھیجو گے تو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ تم کھڑے ہوگے۔ اگر وہاں تم نے ڈنڈی ماری، نبی علیہ السلام سے رشتہ کٹ جاتا۔ اور اس معاملے میں، تجارت کے معاملے میں ایک اور بڑا اہم پہلو ہے ادھار کا۔ ایک شخص آپ سے مال لیتا ہے اور وہ بڑے وقت پر آپ کو مال دیتا۔ ایک تو وہ چور ہے نا جس کا مقصد ہی لوٹنا ہے، جس کا مقصد ہی ٹھگ بازی ہے، جس کا مقصد ہی دغا بازی ہے، اور لوگوں نے گواہی دے دی یہ آپ سے سودا لے جائے گا پھر غائب ہو جائے گا۔ بات اس کی نہیں، بات اس مسلمان کی ہے جو تجارت کرتا ہے، آگے سے کپڑا ادھار اٹھاتا ہے، اور شرط یہ ہوتی ہے اسے بیچ کر میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گا، پھر آپ سے اور کپڑا لے لوں گا۔ کریانے کا سامان ہے بھائی، ادھار دے دیں، دکان چلے گی، جیسے جیسے گاہک آئیں گے سودا بکے گا آپ کو واپس کر دوں گا، ساتھ نقد بھی لیتا رہوں گا۔ یہ بھی تجارت کا ایک اصول ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، یار ایک غریب آدمی ایک بڑی امیر آدمی کے پاس چلا جائے، اب وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے، وہ اسے کہتا ہے 10,000 کا سامان مجھے دے دو، آئی ڈی کارڈ رکھ لو، محلے کے کسی شخص کو ضامن رکھ لو، یار میں مفلس ہوں، کلاش ہوں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، میرا کاروبار شروع کرنے میں میری مدد کرو۔ اور بھائیو، تجارت کا یہ اصول بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ کے انکار کی گنجائش بنتی نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامت فلینفس عن معسر او یزع عنہ۔ صحیح مسلم کی روایت، کسی شخص کو آپ نے ادھار دیا، آپ تاجر ہیں، اور ایک تاجر کا مال ادھار کے معاملے میں پتہ نہیں کتنا زیادہ پڑا رہتا، وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندے، میں اس اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے آپ سے 10,000 قرض لیا تھا، آپ سے سامان لیا تھا، لیکن میرا وہ سامان ضائع ہو گیا، میں دکان چلا نہ سکا، یا چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، یا مجھ سے کوئی لوٹ کر لے گیا، میں اللہ کو گواہ بنا کے سچ بول رہا ہوں، یار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں تمہارا قرض واپس کر دوں گا۔ تم نے مجھ پر رحم کھایا، مجھے قرض دیا۔ یہ تجارت کے اصولوں میں ایک اصول ہے، تجارت چیز خریدنے اور بیچنے کو صرف نہیں کہتے ہیں، یہ بھی تجارت میں شامل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تجارت کے اصول و ضوابط میں اس کو بیان کیا کہ اب وہ آپ کے پاس آیا، اب یہاں کیا حال ہوتا ہے، ملازموں کو بھیجا، جاؤ اس کے گھر کا جو سامان ہے وہ اٹھا کر لے آؤ، اسے دنیا کی نظر میں تماشا بنا دو، یہ مسلمان ہے یا مومن ہے، اچھا گائے بھینس یا بکری جو بھی اس کے گھر کے سامنے بندھی ہے وہ کھول کے لے آؤ، اس کا گھر سامان اٹھا کر لے آؤ۔ یا لوگوں کے سامنے گریبان پہ ہاتھ ڈالا اور رخسار پہ تماچے مار رہا ہے، تو میرا مال کیسے نہیں دے گا؟ یا اور بڑا ہے تو اپنی طاقت اس انداز میں دکھائے گا، FIR کروا دے گا، دیکھے جی میرا مال ضبط کر گیا۔ یہ سارے کام کرنے سے پہلے رسول کریم علیہ السلام نے ایک طریقہ اور بھی بتایا، آپ نے فرمایا من سرہ ان ینجیہ اللہ من قرب یوم القیامہ، جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں سے اس کو نجات دے دے، وہ جو بندہ اس کی دکان پہ آیا منتیں کر رہا ہے اس کو اس تکلیف سے نجات دے دے، اس کو مہلت بڑھا دے۔ وہ ادھر مہلت بڑھائے گا کہ تمہارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی، تمہارے ساتھ حادثہ ہوا، تمہاری دکان لوٹ لی گئی، کوئی بات نہیں یار، نہ تمہیں بے عزت کروں گا، نہ تمہارے بچوں پر آواز کسوں گا، نہ تمہارا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا،
کوئی بات نہیں، تم تنگ دست ہو، جاؤ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ ادھر مہلت کے الفاظ زبان سے ادا ہوئے، ادھر اللہ نے فرمایا میرے اس بندے سے قیامت کی تکلیفوں کو ہٹا دو۔ کیوں؟ اس نے اپنے بھائی پہ رحم کھایا ہے۔ یہ دنیا میں اپنے کسی بھائی کی تکلیف پر اس کو مہلت دیتا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے، اس کو دلاسا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسَرٍ أَوْ يَسَعْ عَنْهُ، جو یہ چاہے قیامت کے دن کی ساری تکلیفیں ہٹ جائیں، وہ اتنا کہہ دے میں نے تمہیں مہلت دے دی، یا کہہ دے یار تو مجبور آدمی ہے، جا جتنا قرضہ تیرے سار ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب اتنی ہمت رکھنے والا ہم مثال ڈھونڈنے نکلیں، مثال ملے گی تو ضرور، لیکن بڑی عرق ریزی کے بعد ملے گی، بڑی مشکل سے۔ وہ نمازی جو 5 وقت مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے، جو آ کر اذان بھی پڑھتا ہے، جو کبھی تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، جو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہے، اس نے گنڈے کیوں رکھے ہوئے ہیں غریب آدمیوں کے لیے؟ چہرے پر تماچے مارو، بازاروں میں گھسیٹو، جا کر تھانے دے دو، حوالات میں بند کروا دو، اس نے میرا قرض دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس مسلمان کی یہ خواہش نہیں کہ آخرت کی تنگیوں سے اس کو بچا لیا جائے؟ یار آخرت کی تنگی کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ہائے اے کاش ہم قرآن پڑھیں، قرآن میں لکھا ہے اس کی تنگیاں کیا۔ کوئی ایسا مسلمان ہے جس کے تصور میں یہ ہو کہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے اور میلوں تک ایک ایک آدمی کا پسینہ بہ رہا، میلوں تک پسینہ؟ آپ اندازہ ایسا کر لیں جیسے یہ قریب آپ کے نہر بہتی ہے، ایک آدمی کے پسینے سے وہ نہر بہ رہی ہو۔ آپ نے فرمایا کچھ ایسے ہیں جو ٹخنوں تک، پھر گھٹنوں تک، پھر پیٹ تک، پھر سینے تک، اور کچھ ایسے ہیں گناہوں کی وجہ سے اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہو۔ یہ نہر جو ہے وہ 10 فٹ ہو گہری ہو اور ایک آدمی کو اس میں پھینک دیا جائے، اب اس کا قد 5 فٹ یا 6 فٹ یا 7 فٹ ہو، کتنی دیر اس نہر میں رہے گا؟ تیراکی بھی اسے نہ آتی ہو۔ یہ حالت ہوگی گناہگار کی۔ زمین تانبے کی طرح ہے، زمین پہ پہلے پاؤں نہیں رکھا جا رہا۔ اب اگلا اعلان کیا ہے؟ جہنم کو کھینچ کے لایا جا رہا ہے۔ اور کون ہے کھینچ کر لانے والے؟ ایک فرشتہ زمین پہ آ کر اللہ کے حکم سے اگر ایک پر مار دے تو پوری زمین درہم برہم ہو جائے، پوری زمین برباد ہو جائے، بکھر جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آگے پہاڑوں کو اپنا پر مار دے تو یہ پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح ہو جائے۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہوں گے جہنم کو کھینچ کر لانے والے۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مل کر زور لگا رہے ہوں گے، جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ آپ ذرا اندازہ تو کریں جہنم کیا۔ اور جب محشر میں لائی جائے گی اور جہنم چیخے گی، آپ نے اس پاکستان میں اتنا بڑا کوئی پہاڑ نہیں دیکھا ہوگا، جہنم کے چیخنے سے ان پہاڑوں سے بڑے اس کے منہ سے شعلے باہر نکلیں گے۔ پہاڑوں سے بڑے شعلے جہنم کے چیخنے سے نکل رہے ہوں گے۔ اس وقت کس کی خواہش نہیں ہوگی اللہ میں اس جہنم سے بچ جاؤں، جس کا شعلہ دنیا کے سارے پہاڑوں سے بڑا ہے، اور جس کی تپش دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں، جہنم کی آگ تو کالی سیاہ ہے۔ یا اللہ میں اس سے بچ جاؤں۔ جہنم ہے، اب اوپر پل صراط ہے، ہاں بھائی گزرو۔ یہاں آپ کسی بڑے جگر والے آدمی کو لے آئیں اور دریا ہو اور اس کا پاٹ بہت چوڑا ہو اور ایک طرف سے لے کے دوسرے کنارے تک رسی باندھی ہو، ذرا آپ اسے کہہ کر تو دکھائیں کہ اس رسی پہ چڑھ کے دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جا کے دکھاؤ، اور نیچے دریا کا شور ہو، وہ گر جائے گا، وہاں ضرورت پڑے گی اللہ یا اللہ پل صراط سے میں صحیح گزر جاؤں۔ ہم کیا نبی کہیں گے کہ اللہ آج میری جان بچا، مجھے میری امت کا نہیں پتا وہ کہاں ہے اور کیا۔ اس وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی کو مہلت دی ہوگی
یا معاف کیا ہوگا، اللہ فرمائے گا اس سے ان ساری تکلیفوں کو دور کر دو، یہ وہ بندہ ہے جو میرے بندوں پہ رحم کیا کرتا تھا۔ اور بھائی یہ بات تاجروں کی ہے، یہ بات مزدوروں کی ہے، یہ بات اپنا کام کرنے والا یا میل میں کام کرنے والوں کی ہے، یہ کام ریڑھی لگانے والا بھی کر سکتا ہے۔ کسی غریب کو پھل دے دیا اور اس کے چہرے کی حالت کو دیکھ کر، آج تک زندگی میں اگر آپ نے ایسا کیا ہو، میں اپنے آپ سے بھی یہی سوال کرتا ہوں، ایک بوڑھا آدمی بڑی مشکل سے ریڑھی کو گھسیٹ کر جا رہا ہے، سیب اس ریڑھی پر بکھرے پڑے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ ہمارے محلے کا ہے، ہمیں معلوم ہے جوان بیٹیاں اس کی گھر میں بیٹھی ہے، کیا کلو ہے جی بابا جی؟ اس نے کہا جی 200 روپے کلو ہے۔ آپ نے کبھی جان بوجھ کر اسے 250 روپے دیے ہوں؟ بابا جی یہ سیب بڑے اعلیٰ ہیں، نہیں 200 کے نہیں، میں آپ کو 250 روپے دیتا ہوں، یہ 250 کے کلو ہے۔ آپ نے کبھی 50 روپے آج تک زیادہ دیا، اور اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ یہ ایک ضعیف آدمی ہے، عیالدار ہے، بیٹیاں جوان ہیں، بیٹے ابھی کام نہیں کر سکتے، یار تو 50 روپیہ دے کے رب سے جنت لے سکتا ہے۔ اس کے پیچھے ہمدردی ہے، اس کے پیچھے انسانیت ہے، اس کے پیچھے اس بوڑھے آدمی کی مدد کرنا ہے۔ کبھی ایسا کیا؟ بلکہ ان ریڑھی والوں بیچاروں سے تو تقاضا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ تاجر کئی ایسے بھی ہیں، ہمارا بھی آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہر شخص سے تقریباً ملاقات ہوتی ہے، کچھ ایسے فطرتی طور پر ہوتے ہیں، قرض لیا اور غائب ہو گئے، ادھار لیا محلہ ہی چھوڑ دیا، دکان بنائی اپنی شرافت سب پہ قائم کر کے لوگوں سے 20-20 ہزار پکڑا، پتہ ہی نہیں چلا رات کے اندھیرے میں کہاں چلا گیا۔ ٹیلی فون لوگ نمبر گھماتے ہیں، نمبر بند ہے، ایڈریس کا کسی کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ جس نے قرض لیا اور تجارت کے لیے لیا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ وہ دھوکہ دے رہا۔ بھائی آپ اس وجہ سے اپنا پیسہ کبھی نہ روکیں کہ جی اور فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، میں اس کو 10,000 دوں، مجھے دھوکہ دے گا تو کیا ہوگا؟ وہ دھوکہ تمہیں نہیں دے رہا، وہ دھوکہ رب کو دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم نے جب 10,000 دیا، اللہ نے تمہیں اجر تو پورا دے دیا، اب جہنم اس کی کمر کے اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کہتے ہم بھی بیٹھے، ایک دم اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں پیشانی پہ ہاتھ رکھ لیا، اور آپ کی پیشانی سے قطرے گر رہے تھے پانی کی، اور آپ بار بار فرما رہے تھے اللہ اللہ، کس قدر بھاری بات آج نازل ہوئی، کس قدر سخت بات آج نازل ہوئی۔ صحابہ کرام گھبرا اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا؟ آپ بار بار فرما رہے تھے یا اللہ کس قدر بھاری بات تو نے اتاری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور سے سنیے گا، بات 1 کروڑ سے لے کے 1 روپے تک کی ہے، 1 روپے سے نیچے بھی کوئی سکہ چل سکتا ہو تو اس کی بھی ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلا ہے اور کیا ہوا، قتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، اس کے ٹکڑے میدان جنگ میں بکھرے پڑے، ثم احیا، اللہ نے اس کو پھر زندہ کیا، ثم قتل، وہ پھر اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آ گیا، پھر اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ثم احیا ثم قتل، اللہ نے تیسری بار اس کو پھر زندہ کیا۔ اب کیا خواہش ہے؟ یا اللہ تیرے راستے میں لڑ کے وجود کا ذرہ ذرہ کروانا چاہتا ہوں۔ وہ پھر اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے مارا گیا، شہید ہو گیا۔ یار یہ شہادت معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں نا، گھر کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، چلتے ہوئے کاروبار کو چھوڑنا، اپنی زمینوں کو چھوڑنا، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا، اپنے دوست احباب کو چھوڑنا، اعزاء و اقارب کو چھوڑنا، اپنے جاننے والوں کو
نکل گیا اس ارادے سے کہ اب موت آئے گی، میں واپس نہیں آؤں گی۔ 3 بار اللہ نے اسے زندہ کیا، 3 بار ہی وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لیکن اس کے اوپر قرض تھا، 1 روپے کا تھا، 2 روپے کا تھا، 10 روپے کا تھا، 1 کروڑ کا تھا، 1 روپے کا بھی قرض تھا۔ وہ اللہ کے راستے میں 3 بار شہید ہوا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اس نے کسی سے 1 روپیہ مانگا تھا، یار مجھے ادھار دینا میں تمہیں واپس کر دوں، اس نے واپس نہیں کیا۔ اب 3 بار اللہ نے اسے زندہ کیا ہے، 3 بار ہی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ ما دخل الجنت حتی یقضی عنہ دینہ، اس 1 روپے کی وجہ سے محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس کے وارثین کو پتہ چلے، وہ بندہ وہاں جائے اور کہے تمہارا جو شہید ہے نا، جس کے ٹکڑے میدان جنگ میں پڑے ہوئے، اس نے 1 روپیہ مجھے دینا ہے، اس کا باپ یا بیٹا یا بھائی یا بہن یا بیوی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ 1 روپیہ اس کی طرف سے ہم ادا کرتے ہیں، تب تک اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے لیے مر گیا، جو اللہ کے لیے کٹ گیا، جو اللہ کے لیے اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کروا گیا، لیکن لوگوں میں سے 1 روپیہ اس نے کسی کا دینا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم، اے میرے اللہ میں گناہ سے اور کرس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ وہ وقت کبھی نہ آئے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، اور اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پناہ مانگتا ہوں مولا وہ وقت نہ آئے مجھے کسی سے قرض مانگنا پڑے۔ یہ قرض اتنی بری چیز ہے، اور مجبور ہو کے بندہ لے بھی لیتا ہے، لیکن لوگوں قرض ادا کیے بغیر مر جانا، اس کا تو رسول کریم علیہ السلام نے جنازہ تک پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اللہ کا رسول کیا نماز جنازہ پڑھاؤں؟ نماز جنازہ میں بخشش کی دعائیں ہیں، اور اس نے تو قرض دینا تھا، میں اللہ کا نبی جتنی بھی دعائیں کر لوں، جب تک وہ قرض دار اسے قرض معاف نہیں کرتا یا اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا، میں محمد کی بھی اللہ سننے والا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے پیچھے چلے ہوتے ہیں، اچھا دیکھی جائے، اچھا دیکھی جائے گی، معاملہ دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دل کی سختی کی انتہا ہے کہ کسی کا روپیہ پیسہ آپ کے ذمے ہے، آپ کو خیال نہ آئے، آپ کو خیال نہ آئے۔ وہ ایک شخص 4 دکانیں تھی اس کی، خود سنا ہے میں نے، مجھے سامنے بٹھا کر مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا، 4 دکانوں کا مالک، اور وہ مالک جو تھا وہ بوڑھا آدمی تھا، اور اس نے 2 لاکھ روپے پگڑی کے طور پہ لیا۔ اب پگڑی کے طور پہ مجھے زیادہ سمجھ نہیں ہے، ایڈوانس اس نے لیا، ایک دکان اس نے کرائے پر دی، 2 لاکھ روپیہ ایڈوانس لیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بابا جی فوت ہو گئے۔ اب اس کا جوان بیٹا آیا دکان سنبھالنے، جو اس میں کرایہ دار تھا، اس نے کہا جی دکان آپ نے واپس لینی ہے لے لے، لیکن آپ کے ابا جی کو میں نے 2 لاکھ روپیہ ایڈوانس دیا تھا، اس شرط پہ کہ جب میں دکان چھوڑوں گا وہ مجھے واپس کر دیا جائے گا۔ وہ آدمی مجھے کہنے لگا قاری صاحب میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے۔ اس نوجوان نے کہا وہ میرے باپ کی قبر پڑی ہے، جا کے 2 لاکھ اس سے لے لے۔ ایسی اولاد بھی کیا کرنی، ایسے روپے کو کیا کرنا؟ یا اللہ کے قرآن نے یہ کہا ہے لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ جو قرآن کا مذاق اڑائے نا، مجھے تم پہ اعتماد ہے، اعتبار ہے، بھروسہ بڑا ہے، یار تو میرے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے، تیرا میرا لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ جو قرآن کی آیات کا انکار کرے وہ دنیا سے ایسے جاتا ہے۔ اس نے کہا وہ میرے باپ کی قبر پڑی ہے، جاؤ اس قبر کو چاک کرو، میرے باپ سے مانگو، میں نے تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دینا۔ او بھائی تیرے باپ پہ قرض ہے 2 لاکھ۔ اس نے کہا قرض ہے نا، قیامت کے دن میرے باپ سے لے لینا، میں نے نہیں دینا۔ کون دے گا قیامت کے دن؟ ایک تاجر
اولاد کی تربیت اس انداز میں کرتا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام کی وصیت ہے، کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دوسری روایت جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، جو اللہ پر اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، 3 راتیں اس پر ایسے اس طرح نہ گزریں کہ اس کا وصیت نامہ اس کے تکیے کے نیچے نہ پڑا ہوا۔ اب میں خود سے بھی سوال کروں، آپ جتنے یہاں تشریف فرما ہے، کیا سب نے اپنا وصیت نامہ لکھا ہوا ہے؟ کیا سب نے لکھ کر رکھا ہے؟ بیوی کو بتایا ہے، بچوں کو بتایا ہے کہ یہ فلاں سیف میں، فلاں الماری میں وصیت نامہ میں نے لکھ دیا ہے، شرط یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد اسے پڑھنا۔ یہاں کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن ہے اس پہ 3 راتیں اس طرح کی نہیں گزر سکتی کہ اس کا وصیت نامہ تیار نہ ہو۔ ہماری 40 سال عمر گزر گئی، 50 سال گزر گئی، 70 سال گزر گئی، یار اللہ کے رسول نے تو مومن ہی اس کو کہا ہے جو وصیت نامہ لکھ کر سوتا ہے، جسے اطمینان ہوتا ہے، جس نے لین دین وصیت نامے میں کلیئر کیا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، یہاں استاد ہونا، استاد 100 لوگوں کے درمیان میں کہے فلاں ابن فلاں تو کھڑا ہو جا، ہاں بھائی جو سبق میں نے تمہیں بتایا تھا یاد ہے؟ آپ نے اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ہزاروں مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا کہ شرم سے سر جھک جاتا ہے اس اسٹوڈنٹ کا، یا اس کی اگر وہ حساس ہو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ استاد بار بار پوچھتا ہے اور جو میں نے تمہیں سبق دیا تھا وہ یاد ہے کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح، ہاں یا نہ تو کرو۔ لیکن اس کی آنکھیں زمین پہ گڑے جا رہی ہوتی ہے اور وہ دل میں کہتا ہے استاد جی اگر عمل کیا ہوتا تو جھٹ سے ہاں کہتا، اس شرمندگی کا مطلب یہ ہے کہ میں عمل نہیں کر سکا۔ یار کیسے گردنیں جھکا کے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے؟ یہ ہر تاجر کے لیے ہے، ہر عام آدمی کے لیے۔ رسول کریم علیہ السلام، دوسری بات آپ نے قرض سے پناہ مانگی، یا اللہ قرض سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک یہودی سے قرض لے لیا، خیر یہ بھی اس کا ایک بہانہ تھا، تورات کا وہ بہت بڑا عالم تھا، تورات اسے زبانی یاد، اس میں تورات میں رسول کریم علیہ السلام کی کچھ اس نے خبریں پڑھ لی، پیشین گوئیاں پڑھ لی، آپ کے اخلاق کا پڑھ لیا۔ اب وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے پیچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے کچھ ادھار لے لیجئے، بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، حضور مجھ سے قرض لے لیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے حضور، یہ میرا مال بچا ہوا ہے، برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، مجھ سے لے کے کسی اور کو دے دیجئے، کسی اور کے کام آ جائے گا، حضور میں تکلیف میں ہوں، مجھ سے آپ لے لیں۔ اصرار پر آپ نے اس سے قرض لے لیا۔ کب واپس ہوگا جی؟ فلاں تاریخ کو واپس ہوگا۔ وہ مومن ہے جو وعدے کا پکا ہے اور سچا ہے۔ اپنے ایمان کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، لوگوں اللہ کی قسم ہے ساری کائنات میں مسجدیں بنا دو کہ زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو، سارا روپیہ پیسہ اللہ کے راستے میں لٹا دو، آپ نے فرمایا سن لو، وہ مومن نہیں جو وعدے کا پکا نہیں ہے۔ جو وعدہ توڑ دیتا ہے اللہ کو اس کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی مومن نہیں، کوئی اللہ کے رسول سے اسے محبت اور پیار نہیں۔ جو وعدوں کو نبھانا نہیں جانتا وہ اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کے رسول کو نہیں جانتا۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ادھار لیا ہے تجارت کے معاملات میں، یار فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اور فلاں تاریخ کو آپ دکان میں ہی نہیں تھے، وہ موبائل فون ٹرائی کرتا ہے، آپ کا موبائل فون ہی بند ہے، مجبوری بھی بن جاتی ہے، معاملات بند بھی جاتے ہیں، یار اسے معذرت ہی کر دو، معذرت ہی کر دو، یار وعدہ کیا تھا، اللہ کی ذات کی گواہ ہے سچا وعدہ کیا تھا، حالات ایسے ہیں پورا نہیں کر سکا، اچھا مجھے ایک اور ڈیٹ دے دو۔ رسول کریم علیہ السلام سے اس نے عرض کیا حضور قرضہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، واپس کب کریں گے؟ فلاں تاریخ کو واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، خوشی خوشی چلا گیا۔ یہودی تھا،
تاریخ مقررہ تاریخ سے 2 دن یا 3 دن پہلے دندناتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، اکڑ کر جا رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا آنے والے کے تیور اچھے نہیں ہیں، اور گرجدار آواز میں بولا، پتہ ہے کیا کہا؟ او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا قرضہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ یا تمہارے خاندان میں لوگ ہی ایسے ہیں جو قرضہ لے کر کھا جاتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ ذرا الفاظ تو دیکھے کیا، تن بدن میں آگ نہیں لگتی، محمد میرا قرضہ دو۔ یا بتاؤ تمہارے خاندان میں لوگ ہی ایسے ہیں جو قرضے لے کر واپس نہیں دیا کرتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سر جھکایا ہوا۔ حضرت عمر تلوار کے دستے پر ہاتھ مضبوطی سے جمع، تلوار کھینچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے اس کا سر تن سے قلم کر دوں، یہ آپ کو گالی دینے والا آپ کے آباؤ و اجداد کو گالی دے رہا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، یہ آدمی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بازو پکڑا اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دعوہ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، عمر اس کو چھوڑ دو، صاحب مال کا حق بنتا ہے وہ جیسے چاہے بولے، ہم نے تو اس کا قرض دینا ہے نا، یہ تو اس کا حق بنتا ہے۔ عمر جو صاحب مال ہوتا ہے بات کرنے کا اس کو حق ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، لیکن سانس گھونٹ لینا، بدماش لے کر آ جانا، نہیں دیتا تمہارے پیسے، جاؤ جو جی آتا ہے کر لو، وہ تھانہ ہے، وہ کچہری ہے، وہ مجسٹریٹ ہے، وہ پولیس کھڑی ہے، جاؤ میں دیکھتا ہوں تم پیسے کیسے لیتے ہو، اصل یہ بدماشی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا قرض اسے واپس لا کر دو۔ لے آیا، عمر ایسا کرو تھوڑا سا اور زیادہ لے کر آؤ، 1 سا اور لے آؤ۔ اللہ کے نبی وہ کیوں؟ تم نے تلوار نکالی تو یہ ڈر گیا تھا نا عمر، میں مقروض تھا، میں نے قرضہ دینا تھا، اخلاق سے بات کرنا ہمارا حق تھا، تم نے تلوار نکالی، وہ ڈر گیا، اس کے بدلے میں اسے اور دو۔ جب اور لے کر آئے تو اس نے وہ سارا زمین پہ پھینکا، آپ کے قدموں میں گر کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضور میں نے کیا قرضہ لینا، میں نے کیا مال لینا، میری سخت روی پہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام میں تورات کا حافظ ہوں، تورات کا عالم ہوں، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ جو آخری نبی آنے والا ہے تمام نبیوں کا اخلاق بھی اس کے سر پہ تاج بنایا جائے گا۔ اس کائنات میں کوئی اتنا حلیم نہیں ہوگا، اتنے اخلاق والا نہیں ہوگا، آخری نبی محمد الرسول اللہ کا اخلاق بڑا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور میں تو آپ کا اخلاق دیکھنا چاہتا تھا اور میں نے دیکھ لیا، اتنی سخت باتیں کر کے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے جواب میں مجھے کوئی بات نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال مطل الغنی ظلم فَإِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مِلْءِ فَلْيَتْبِعْ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو قرض میں ٹال مٹول کرتا ہے، اگر کوئی طاقتور آدمی سن رہا ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے غریب آدمی کو اس کا قرض لے دے، غریب آدمی کو قرض لے دے، اس کی مدد کرے۔ یہاں انجمن تاجران صدر نہیں ہوتا ہے، سیکٹری نہیں ہوتا ہے، لیکن بڑی کم مثالیں ہیں کہ غریب آدمی ریڑھی والا کہے آپ انجمن تاجران کے صدر ہیں، جناب میرا مال وہ ضبط کر گیا مجھے اس سے لے دیجئے۔ بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر تم اپنے آپ کو امتی کہتے ہو امتی بن کے دکھاؤ، بلا کسی لالچ کے، کسی کے ساتھ چل کے تو دکھائیں، کیونکہ یہ رسول کریم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ ہمارے پاس ایک جواب ہوتا ہے، سامنے غریب آدمی ہے، لاچار آدمی ہے، اس کے کپڑوں اور جوتوں سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگا لیا۔ اندازے لگانا ہمارا کام ہے، اصل پہچان اللہ کو ہے۔ چلے آخر میں 2-3 منٹ میں یہ بھی بتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس مسجد میں کوئی آ جائے نا، مسجد میں یہ دل کی بات ہے کہ حضرت آپ کا بڑا نام سنا ہے،
بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، حضرت میرے ساتھ یہ گٹھ والا تک آ جائیں، ایک آدمی سے بات کرنی ہے، آپ آ جائیں گے، میرے غریب کا کام بن جائے گا۔ ہماری سب سے پہلی بات یہ ہوگی، اور میں تمہیں جانتا پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ ہماری دوسری بات یہ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا ٹائم ضائع نہ کرو۔ ہمارا تیسرا جواب یہ ہوتا ہے، میں کوئی تمہارے باپ کا نوکر ہوں جو تمہارے ساتھ چلوں؟ اگر تیاری بھی ہو، چوتھا سوال یہ ہوگا، کوئی گاڑی لائے ہو، خرچہ لائے ہو، اچھا یار راستے میں یہ کولڈ ڈرنک پکڑ لو، کھانا کیا کھلاؤ گے اگر تمہارا کام ہو جائے؟ اور دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس نبی کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام بیت اللہ میں تشریف فرما، اور ایک شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کو آ کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا۔ اب اسے نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول نبوت کا دعویٰ کر چکے، اسے نہیں پتا تھا کہ پورا مکہ نبی کے خون کا پیاسا بنا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ بھائی آنے والے، تمہیں پہلے یہاں نہیں دیکھا، اجنبی لگتے ہو، مکہ کے تو رہنے والے نہیں ہو۔ کہنے لگا ہاں جی ہاں، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں واقعی مکہ کا رہنے والا نہیں ہوں، میں مکہ سے نیچے کچھ فاصلے پر ایک آراش بستی ہے، میں وہاں سے آیا ہوں، اور حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، میں بڑی مصیبت میں ہوں، میں بڑے دکھ میں ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا جی یہاں اپنے اونٹ بیچنے آیا تھا، اور یہاں مکہ کا ایک سردار ہے ابو الحکم یعنی ابو جہل، اس نے مجھ سے اونٹ خرید لیے، اب نہ وہ مجھ سے اونٹ میرے واپس کرتا ہے، نہ مجھے اونٹوں کے پیسے دیتا ہے۔ جناب میں چکر مار مار کے تھک گیا ہوں، غریب آدمی ہوں، جواب میں گالیاں دیتا ہے، جواب میں اکڑتا ہے جو کرنا ہے کر لو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا جی وہ دار الندوہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ کون لوگ؟ عتبہ، شیبہ، ولید، رسول اللہ کی جان کی دشمن بیٹھے ہوئے۔ حضرت مجھے انہوں نے کہا کہ بیت اللہ چلے جاؤ، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کو اپنا کام بتاؤ، وہ اتنے شریف ہیں، وہ تمہیں انکار نہیں کریں گے، تمہارے اونٹ تمہیں لے کر دیں گے۔ ذرا بات کو سمجھے، دشمنوں نے اسے بھیجا اور کہا اللہ کے رسول نے کبھی کسی مجبور اور بے بس کو انکار نہیں کیا۔ حضور مجھے انہوں نے آپ کا پتہ دیا ہے، اب اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی یہاں کا ہوتا وہ کہتا اور میری جان کے دشمنوں کے پاس گئے ہو اور بھیج اس کی طرف رہے ہو جو مجھے مارنا چاہتا ہے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش۔ فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا جی وہ کہتے ہیں اگر آپ ساتھ چلے جائیں تو وہ ابو الحکم آپ کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ مقصد تھا شرارت، مقصد تھا تماشا دیکھنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھے اور فرمایا آؤ آراشی، میں تمہیں تمہارے اونٹ واپس لے کر دیتا ہوں۔ یار نہیں پوچھا باپ کا نام کیا ہے، نہیں پوچھا تجارت کس لیول کی ہے، نہیں یہ فرمایا وہ تو میری جان کے دشمن ہے جن کے پاس سے تم آ رہے ہو، یہ بھی نہیں فرمایا او بھائی او اجنبی وہ تو ایک شرارت کرنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول آگے آگے، عراشی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی زندگی میں ایک بار ایسا کیا، کسی نے کہا یار یہ سول ہاسپٹل تک میری ماں بیمار ہے، درد سے تڑپ رہی ہے، مر رہی ہے، تمہارے پاس گاڑی موجود ہے یار مجھے سول ہاسپٹل تک اتار دو، کیا جواب آئے گا؟ میں بیزی ہوں، میں نے فیکٹری جانا ہے، گاڑی کا فیول نہیں ہے، یار وہ تو میرا بیٹا وہ جا رہا ہے، بیوی میری تیار ہے، ہم تو شادی پہ جا رہے۔ یہ دیکھو جان کے دشمن کی طرف اللہ کے رسول آگے آگے، وہ عراشی پیچھے پیچھے، اور وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام نے ابو جہل کا دروازہ بھی خود کھٹکھٹایا، اور مکہ کے دشمن پیچھے کھڑے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے کہہ رہے ہیں اب دیکھنا تماشا لگنے والا۔ جب اللہ کے رسول اونٹ مانگیں گے نا، ابو جہل جواب میں تماچے مارے گا، گالیاں دے گا، گریبان پکڑے گا، سڑک پر گھسیٹے گا، کتنا مزہ آئے گا۔
اور عراشی بھی، اس کو تو پتہ ہی نہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ آپ نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ دروازے پہ کھڑا۔ اتنا فرمایا، ابو جہل دوڑتا ہوا آیا، دروازہ کھولا، ہاتھ پاؤں اس کے لرز رہے۔ محمد آپ مجھے حکم کریں۔ آپ نے فرمایا اس عراشی کے اونٹ اسے واپس کر دو یا اس کے پیسے واپس کر دو۔ لرزتی ٹانگوں سے دوڑا ہوا اندر گیا اور سارے پیسے لا کے اس عراشی کی گود میں رکھ دیتا۔ آپ علیہ السلام واپس مڑے، عراشی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی آپ بڑے شریف آدمی ہیں، واقعی آپ کا کردار بڑا اعلیٰ ہے، حضور میں کوئی خدمت کروں؟ نہیں، تمہارے پیسے مل گئے، اب جاؤ۔ وہ عراشی جا رہا تھا، جاتے جاتے اسے خیال آیا دار الندوہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کر جاؤں، یار کتنے اچھے شخص کے پاس مجھے بھیجا۔ وہ تو انتظار میں تھے کہ ابھی پتھر چلنے کی آواز آئے گی، گالیوں کی آواز آئے گی۔ دیکھا عراشی جھولی میں پیسے رکھ کے آ رہا ہے، دور سے کہنے لگے کیا بنا؟ عراشی نے کہا بھائی تم لوگوں کی بڑی مہربانی، واقعی تم نے مجھے بڑے اچھے انسان کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے ایک بار کہا ابو جہل نے مجھے پیسے لا کر دے دیے، ابو جہل کے پاس وہ گئے، اور تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا رب کی قسم ہے آج مجھے یوں لگا میں محمد مصطفیٰ کی بات کا انکار کروں گا، آپ کے کندھوں پہ ایسے لگا جیسے دو شیر بیٹھے ہیں جو مجھے کچے کو چبا جائے گی۔ نبی علیہ السلام سید الانبیاء ایک ایسے آدمی کے لیے بیت اللہ سے اٹھ کر ابو جہل کے گھر تک گئے، جس آدمی کو آپ جانتے نہیں تھے، جس سے رشتہ داری نہیں تھی، جس سے کوئی کام نہیں نکلوانا تھا، جو ماضی میں بھی آپ کے کام نہیں آیا، جس کے بارے میں مستقبل میں بھی امید نہیں تھی کہ یہ کام آئے گا۔ ایسے لوگوں کے خدمت کرنا، کام آنا، بھلائی کرنا، یہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تجارت کے حوالے سے کس کس قسم کی ہے، کیسے کرنی چاہیے، یہ انشاءاللہ 3-4 مضامین ہم چلائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔